अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। एक ऐसा लड़ाका त्यारा जो हवा में नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, वो कैसे ज़मीन पर खड़ा खड़ा जंग आलूद हो रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक मुल्क ने अपनी मर्जी का दफाई सामान खरीद लिया। ये कहानी सिर्फ हवाई जहाज़ों की नहीं, ये कहानी है पावर पॉलिटिक्स की, ब्लैक मेलिंग की, और एक ऐसे खेल की जहां शतरंज के मोहरों की तरह ममालिक को आगे पीछे किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे तुर्की और अमेरिका के दरमियान F-35 स्टेल्थ जेट की उस ड्रामे की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वो कार्ड खेला है जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है। आखिर में आपको एक ऐसी पेशगोई भी बताऊंगा जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फर्ज करें आपने एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी को अरबों रुपए एडवांस दिए। आपने इस कंपनी के पुर्जे बनाने की फैक्ट्रियां लगाई, आपने इंजीनियर्स ने दिन रात जाग कर इसके पुर्जे तैयार किए, और फिर अचानक वो कंपनी कहे कि जनाब माजरत, हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते क्योंकि आपने हमारे दुश्मन से इंजन खरीद लिया है। बिल्कुल यही अलमिया तुर्की के साथ हुआ, और अब खबर यह है कि सदर ट्रंप ने तैयब अर्दवान को एक ज़बरदस्त ऑफर दी है। वो ये कि तुर्की अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को रूस को वापस कर दे या इन्हें किसी अमरीकी अड्डे पर स्टोर करके बेकार कर दे। इसके बदले में अमरीका तुर्की को F-35 प्रोग्राम में वापस ले आएगा और काटसा पाबंदियां हटा देगा। लेकिन क्या तुर्की ये डील कबूल करेगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ तुर्की का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तहादियों का मुस्तकबिल तय करेगा। अब तुर्की इस प्रोग्राम में सिर्फ एक खरीदार नहीं था बल्कि एक कलीदी सनती पार्टनर था। तुर्की ने इस प्रोग्राम में तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की थी। तुर्क कंपनियां जैसे टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एसलसान ये F-35 के तकरीबन 900 से जायद पुर्जे तैयार कर रही थीं। इनमें फ्यूजलेज के सेंटर फ्यूजलेज, वेपन बे के दरवाजे और इंजन के कुछ पुर्जे शामिल थे। यहाँ तक कि तुर्की में F-35 के इंजन की मेंटेनेंस के लिए एक बहुत बड़ी वर्कशॉप भी बनाई गई थी, जो पूरे यूरोप और मशरक़ वस्ती के F-35 बेड़े की मुरम्मत करती। तो जब अमेरिका ने 2019 में तुर्की को प्रोग्राम से निकाला तो ऐसे ही था जैसे किसी ने दरख्त से शाख नहीं काटी बल्कि दरख्त की जड़ का एक हिस्सा ही खोद कर फेंक दिया हो। अब सवाल यह है कि यह झगड़ा शुरू कैसे हुआ? यह झगड़ा शुरू हुआ रूस के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। S-400 क्या है? यह इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। यह एक ही वक्त में 300 किलोमीटर दूर से 36 अहदाफ को निशाना बना सकता है, चाहे वो स्टेल्थ त्यारा हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या ड्रोन। इसकी मिसाइलों की स्पीड आवाज से 5 गुना से ज्यादा है। तुर्की ने 2017 में $2.5 बिलियन की इस डील पर दस्तखत किए थे। अमेरिका का कहना था कि अगर तुर्की F-35 और S-400 दोनों एक साथ चलाएगा तो रूसी सिस्टम F-35 का डाटा चुरा लेगा। यानी अगर F-35 तुर्की में उड़ान भरेगा तो S-400 का रेडार इसे देख लेगा और इसकी स्टेल्थ फ्रीक्वेंसीज, रफ्तार, हरारत सब कुछ रिकॉर्ड करके रूस को भेज देगा। यूं F-35 का सबसे बड़ा हथियार यानी इसकी पोशीदगी खत्म हो जाएगी। तुर्की का मौक़िफ़ था कि हम दोनों सिस्टम्स को अलहदा रखेंगे और ये कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि रूसी रडार F-35 का डाटा नहीं ले सकेगा। लेकिन पेंटागन यानी अमरीकी वजारत दफ़ा के लिए ये दलील नाकाबिले कबूल थी। उनका कहना था कि एक ही मुल्क में दोनों सिस्टम्स की मौजूदगी किसी भी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अब इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की ये पेशकश आई है। ज़राए के मुताबिक ये पेशकश एक तवील खुफिया मुज़ाकरात के बाद सामने आई। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि अगर तुर्की S-400 को किसी ऐसे मुल्क को भेज दे जिस पर अमेरिका को एतमाद हो, या वो इसे अमरीकी फ़ौज के हवाले कर दे जहां इसे स्टडी किया जा सके, तो वो ना सिर्फ F-35 देगा बल्कि तुर्की पर आयद काटसा पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी। काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसके तहत जो भी मुल्क रूस से बड़े हथियारों की डील करता है उस पर पाबंदियां लग जाती हैं। अभी तुर्की के कई दफाई इदारे इन पाबंदियों की जद में हैं जिनसे इनके लिए मगरबी पुर्जे खरीदना मुश्किल हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तुर्की के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज कौमी इज्जत का है। तैयब अर्दवान के लिए ये मामला अब सिर्फ दफाई नहीं बल्कि वकार का है। वो कई बार कह चुके हैं कि हमने पैसे दिए थे, हमने इंतज़ार किया, फिर हमने S-400 खरीदा तो आपने हमारे पायलट्स को अमेरिका में F-35 की ट्रेनिंग से निकाल दिया। अब हम से कहा जा रहा है कि S-400 वापस करो और F-35 लो। लेकिन अगर तुर्की ने ऐसा कर लिया तो फिर रूस का रद्द-ए-अमल क्या होगा? रूस और तुर्की के दरमियान शाम, लीबिया और नगोर्नो कराबाख से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट और गैस पाइपलाइन तक बेशुमार मुआहदे हैं।
ولادیمیر پوتن یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کا S-400 جسے وہ اپنی فضائی برتری کی علامت سمجھتے ہیں وہ امریکی انجینئرز کے ہاتھوں میں چلا جائے؟ اگر ترکی نے ایسا کیا تو پوتن ناراض ہو کر ترکی کی سیاحت کو تباہ کر سکتے ہیں، روسی گیس سپلائی روک سکتے ہیں یا بدترین صورت میں شمالی شام میں ترک افواج کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں۔ دوسرا چیلنج ٹیکنیکل ہے۔ جب ترکی کو F-35 پروگرام سے 2019 میں نکالا گیا تھا، اس کے بعد سے پینٹاگون نے ترکی کی جگہ دوسرے سپلائرز ڈھونڈ لیے ہیں۔ ترکی جو پرزے بناتا تھا اب وہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ میں بن رہے ہیں، اور لاک ہیڈ مارٹن نے ان پرزوں کی سپلائی چین دوبارہ بنا لی ہے۔ اگر ترکی واپس بھی آتا ہے تو اسے دوبارہ اسی جگہ پر آنے میں 5 سے 6 سال لگ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کیا ترکی کو وہی جدید F-35 ملے گا جو امریکی فضائیہ کے پاس ہے، یا اسے کوئی ڈاؤن گریڈ ورژن دے دیا جائے گا جس کے سورس کوڈ ترکی کے پائلٹ نہیں دے سکیں گے؟ کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ اپنی ٹیکنالوجی میں کلیدی کوڈز اپنے ہی پاس رکھے ہیں۔ ترکی کے لیے یہ صورتحال ایسی ہے جیسے آپ کو ایک موبائل فون تو مل جائے لیکن اس کا آپریٹنگ سسٹم کسی اور کے کنٹرول میں ہو۔ تیسرا اور سب سے اہم چیلنج ترکی کے اپنے دفاعی عزائم ہے۔ ترکی اب اپنا 5واں جنریشن کا لڑاکا طیارہ بنا رہا ہے جس کا نام ہے کان۔ یہ طیارہ ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز نے ڈیزائن کیا ہے اور اس نے پچھلے سال فروری میں اپنی پہلی پرواز بھی کامیابی سے مکمل کر لی تھی۔ کان کی تفصیلات سنیں تو یقین جانیں آپ سوچیں گے کہ ترکی نے اتنی تیزی سے یہ سب کیسے کر لیا۔ اب اگر ترکی F-35 لے لیتا ہے تو کیا اس کا اپنا کان پروجیکٹ متاثر ہوگا؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ملک نے امریکہ سے بہترین ہتھیار خریدے اس نے اپنی انڈسٹری کو کمزور ہونے دیا۔ اب دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں ترکی کے پاس ایک بہت بڑا پریشر کارڈ بھی ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے اور باسفورس آبنائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بحیرہ اسود میں روس کے خلاف سب سے اہم جغرافیائی مقام ہے۔ اگر امریکہ ترکی کو بہت زیادہ دھکا دے گا تو ترکی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ نیٹو کی مشترکہ مشقوں کا بائیکاٹ کرے، انسرلیک ایئر بیس پر امریکی کارروائیوں کو محدود کرے یا بدترین صورت میں روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط کر لے۔ ترکی نے پہلے ہی روس سے S-400 لے کر یہ واضح کر دیا کہ وہ اب کسی کا منہ نہیں تکتا۔ اب ٹرمپ کی یہ پیشکش دراصل ایک آزمائش ہے کہ کیا مغرب ترکی کو دوبارہ اپنے کیمپ میں واپس لا سکتا ہے یا ترکی اب ایک خود مختار طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا جھگڑا صرف S-400 کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ بہت سے تجربہ کاروں کا ماننا ہے کہ اصل مسئلہ S-400 نہیں بلکہ مشرقی بحیرہ روم میں گیس کے ذخائر ہیں۔ ترکی، یونان اور قبرص کے درمیان وہاں گیس کی تلاش پر شدید تنازع ہے۔ امریکہ اور یورپ اس معاملے میں ترکی کے خلاف ہیں۔ اسی طرح شام میں کرد ملیشیا کی حمایت کا مسئلہ ہے جسے ترکی کی دہشت گرد سمجھتا ہے جبکہ امریکہ اسے اپنا اتحادی کہتا ہے۔ S-400 کی آڑ میں دراصل ترکی کو نیٹو میں سزا دی گئی کہ تم نے ہمارے دشمن سے ہتھیار کیوں خریدے؟ مطلب یہ کہ تمہیں صرف ہم سے خریدنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک قسم کی اسلحے کی اجارہ داری ہے جسے ترکی نے توڑا تو اسے اس کی قیمت چکانی پڑی۔ اب اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ تو جناب بہت گہرا تعلق ہے۔ پاکستان بھی F-16 کا ایک پرانا آپریٹر ہے اور ہم نے بھی امریکی پابندیوں کا مزہ چکھا ہے۔ 1990 میں پریسلر ترمیم کے تحت پاکستان کو F-16 طیارے نہیں دیے گئے، حالانکہ ہم پیسے دے چکے تھے۔ ہمارے پیسے بھی ضائع ہوئے اور طیارے بھی نہیں ملے۔ یہ ترکی کی کہانی کا عکس ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی روس سے ہتھیار خریدنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے روس سے Mi-35 ہیلی کاپٹر لیے اور کچھ عرصہ پہلے S-400 یا کسی اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں۔ ترکی کی طرح پاکستان بھی JF-17 تھنڈر اور پروجیکٹ آزم کے تحت 5ویں جنریشن کے طیارے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کا کان پروجیکٹ دیکھیں تو اس میں پاکستان سے بھی بات چیت کی اطلاعات ہیں کہ ہم مل کر اسے تیار کریں گے۔ تو یہ پوری صورتحال پاکستان کے لیے ایک کیس سٹڈی ہے کہ غیر ملکی ہتھیاروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ امریکہ نے بھارت کو جو F-35 دینے کی پیشکش کی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ایسے میں ترکی کا تجربہ ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ ہمیں کیسے اپنے دفاعی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک آپ کی اپنی دفاعی صنعت مضبوط نہیں ہوتی آپ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں یرغمال بنے رہیں گے۔ ترکی آج اس لیے امریکہ کو منہ پر جواب دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی ڈرون انڈسٹری ہے، اپنی میزائل ٹیکنالوجی ہے اور اپنا فائٹر جیٹ پروگرام ہے۔ پاکستان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا ترکی واقعی S-400 واپس کرے گا اور F-35 لے گا؟ میری ذاتی رائے میں ترکی فوراً اس ڈیل کو قبول نہیں کرے گا
اور دوان اس معاملے کو 2028 تک گھسیٹ سکتے ہیں یا اسے اپنے لیے مزید بہتر شرائط منوانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم S-400 کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے لیکن واپس بھی نہیں کریں گے، ہمیں F-35 بھی چاہیے اور S-400 بھی رکھنا ہے، یا پھر وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے، جیسے ترکی S-400 کا دوسرا اسکواڈرن خریدنا منسوخ کر دے اور بدلے میں امریکہ سے پیٹریاٹ سسٹم دے۔ لیکن امریکہ نے تو پہلے بھی ترکی کو پیٹریاٹ دینے میں ٹال مٹول کی تھی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جب ترکی نے 2013 میں امریکہ سے پیٹریاٹ سسٹم مانگا تو امریکہ نے صرف 4 سال کی ڈپلائمنٹ کی آفر دی، سیل کی نہیں، جبکہ روس نے ترکی کو نہ صرف S-400 فروخت کیا بلکہ اس کی کچھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا وعدہ بھی کیا۔ تو روس نے وہ عزت دی جو امریکہ نے نہیں دی۔ اب عزت و تحفظ میں سے ترکی کو کس کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ترکی کے F-35 اور S-400 کی کہانی جس نے پوری دنیا کی دفاعی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی کو S-400 واپس کر کے F-35 لے لینا چاہیے یا پھر اپنی آزاد پالیسی پر ڈٹ جانا چاہیے؟ کیا اس واقعے سے پاکستان کو کوئی خاص سبق ملتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ واقعی ترکی کو جدید ترین F-35 دے گا یا صرف دھوکہ دے کر S-400 ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یوٹیوب کا الگوریدم اسے دوسرے نوجوانوں تک پہنچائے جو دفاع اور عالمی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔